آج 6 جون ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا کریم رفا FM 102.2 کی ٹیم کو، اس کے سامعین کو، ہمارے رشتہ دار، احباب، عزیز، اقارب، ہمسایوں کو اپنے فضل کے احاطے میں رکھنا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 6 جون 1644 کو چائنا میں اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے گریٹ کنگ کہا جاتا ہے۔ یہ کنگ کا لفظ جو ہے یہ کیو سے لکھا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے چائنا زبان میں جو ہے اس کو کچھ اور طرح سے پروننس کیا جاتا ہو۔ یہ دور جو ہے وہ 1912 تک جو ہے رہتا ہے، یعنی 6 جون 1644 کو یہ شروع ہوتا ہے اور 1 جنوری 1912 تک یہ دور جو ہے رہتا ہے، اور پھر چائنا ریپبلک بن جاتا ہے۔ اور 1912 سے جو یہ دور شروع ہوتا ہے چائنا ریپبلک کا، وہ 1949 تک رہتا ہے۔ 1949 میں ماؤ زیدونگ کا زمانہ آتا ہے جس نے جدید چائنا کی بنیاد رکھی۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن یہ جو ماؤ زیدونگ کا دور آتا ہے اس کے بعد سے پاکستان یوں سمجھ لیں کہ 1949 میں یہ آیا اور ہم نے آزادی حاصل کی ہے 1947 میں۔ تو ہمارے یوں سمجھے کہ اس کے بعد یہ دور جو ہے سامنے آتا ہے، جس میں اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے۔ یہ ماؤ زیدونگ کے زمانے سے جو پہلے کا دور ہے، تو چائنیز جو تھے وہ افیمچی مشہور تھے کہ یہ افیم کھا کر جو ہیں وہ سوئے رہتے ہیں اور یہ کوئی کام نہیں کرتے، اور اصل میں بادشاہت کا دور تھا، غلامی کا دور تھا، تو سب لوگ جو ہیں کسی نہ کسی اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اس طرح کے کچھ کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن اقبال نے جو چائنا کے بارے میں پیش گوئی کی، وہ آج ساری دنیا جو ہے اس سے پریشان ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ چائنا از کمنگ، چائنا از کمنگ۔ چائنا جو ہے اس کی معیشت نے اتنی ترقی کی ہے کہ شاید ہی کوئی ملک ہو جس میں آپ کو چائنا کی پروڈکٹ نہ مل جائیں، اور پھر چائنا جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کو اپنے لیے بھی، دوسرے ملکوں کے لیے۔ اگر آپ کو پاکستان میں چائنا کی چیز چاہیے اور آپ کہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے، تو وہ اس نے آپ کے لیے بنائی ہے، تو وہ ایوری پاکٹ ہے نا، دے پروڈیوس دا تھنگس فار ایوری پاکٹ، کہ ہر جس طرح کی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے وہ آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بنا دیتا ہے۔ یہ پاکستان سے بعد میں ایک جدید دنیا میں شامل ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ آزادی بھی اس نے 1949 میں ایک طرح سے آنکھیں کھولیں، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ترقی کرنا ہی شروع کی، اور ہم جو ہیں پیچھے کو جا رہے ہیں، چائنا ہمارے آگے جا رہا ہے۔ چلیں، پاک چائنا دوستی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد پاکستان کو حاصل رہتے ہیں، اور دوست وہی ہوتا ہے جو بلکہ چائنا کے ایک اس کے مجھے یاد ہے کہ چائنا جو ہے پاکستان کے تمام موسموں کا دوست ہے۔ اوکے، 6 جون 1844 کو ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، اس ادارے کا نام ہے YMCA۔ یہ مخفف ہے جی ینگ مینز کرسچین ایسوسی ایشن کا، جس کے 45 ملین ممبر ہیں۔ اس کے 125 ملکوں میں اس کی برانچیں موجود ہیں۔ دراصل جب یہ شروع ہوا تو ایک قسم کی ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر اس نے کام شروع کیا تھا۔ نام میں دوبارہ بتا دوں تاکہ ہم جو ہے بہت گفتگو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم ہے نا تھے تو آبائی ہمارے مگر تم کیا ہو، ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا ہیں اور اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ینگ مینز کرسچین ایسوسی ایشن، اور انہوں نے جو یہ ایک اسٹڈی سینٹر قائم کیا کہ یہاں بائبل کی تعلیم ہوا کرے گی، ایک قسم کا کمیونٹی سینٹر بنا لیا، اور اس میں جو پہلا 6 جون کو بنا تھا YMCA، وہاں بائبل کی تعلیم ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں سپورٹس کو شروع کیا کہ ینگ بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں وہاں آئیں اور ایتھلیٹک کی اور دوسرے انڈور گیمز کھیلیں اور باکسنگ سیکھیں اور کچھ اور چیزیں سیکھیں۔ اس طرح سے وہ جو ہے پھر سوشل ورک میں ہو گئے۔ آج کل YMCA کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہاسٹل ہے، کہ اگر آپ YMCA کے ممبر ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو ایک اچھا اکوموڈیشن جو ہے وہ مل جائے گی، جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں ہوگی۔ YMCA ایک قابل مثال آرگنائزیشن ہے جس کی تقلید کی جانی چاہیے۔ 6 جون
1919 کو ایک ریاست کا خاتمہ ہو گیا تھا جی. اس کا نام بھی بہت مشکل سا ہے، سپیلنگ ہے PREKMURGE، پریکمیورجے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ہنگیرین زبان کا لفظ ہے. 6 جون 1919 کو یہ ایک نئی ریاست میں ضم کر دی گئی، ریاست کو ختم کر کے دوسری ریاستوں میں جو کہ سرب اور بہت ساری ریاستیں مل کر ایک یونین بنی ہوئی تھی، اس کا اس کو حصہ بنا دیا گیا. بعد میں اس یونین کا نام رکھا گیا یوگوسلاویا. 1929 میں یوگوسلاویا جو ہے وہ بنائی گئی اور اس میں یہ ساری ریاستیں موجود تھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کمیونسٹ بلاک میں جس طرح روس موجود تھا تو یوگوسلاویا بھی کمیونسٹ بلاک میں بہت اہم رول اس نے ادا کیا. کولڈ وار کے درمیان میں جب امریکہ اور روس کی جنگیں اور سرد جنگیں جاری تھیں تو یہ کمیونسٹ بلاک کا حصہ ہوتا تھا. اور شاید آپ کو یہ بھی معلوم کہ ایک وقت میں یہ مسلمانوں نے بھی اس پر قبضہ کیا، لیکن مسلمانوں نے کہا کیا کرنا ہے جی، وہاں اپنا گورنر چھوڑنے کی بجائے وہیں کے لوگوں کو کہا کہ آپ حکومت کرتے رہیں اور ہمیں جزیہ دیتے رہیں. عثمانیوں کے دور میں اس کا بہت سارا حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. اور بعد میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ حال ہی میں بھی کیا قوموں کی زندگی میں 10-15 سال کچھ نہیں ہوتے، یوگوسلاویا پھر ٹوٹا. جس طرح روس کے ٹکڑے ہوئے تو اس جو یونین تھی اس کے بھی ٹکڑے ہوئے اور وہاں مختلف ریاستیں جو ہیں جس میں کوسوو اور ہرزگوینا اور سرب اور اس طرح سے مختلف جو ہیں الگ الگ ریاستیں بن گئیں. یوگوسلاویا کے جو کرسچین تھے انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اس کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ چنگیز اور ہلاکو خان ہمیں اچھے لگنے لگے تھے. آج